يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، سورہ نساء کے بارے میں کافی کچھ گزارشات کر دی تھی۔ اس کا آخری حصہ جو چھٹے پارے میں ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام کے اوپر ایمان لانے کا مسئلہ، اور اس میں بالخصوص وہ ان کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو اسی طرح ماننا۔ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد والے باقی انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی کی ہے۔ مفسرین کرام اس میں دونوں باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ہر نبی کے اوپر وحی جلی اور وحی خفی دونوں قسم کی وحی ہوتی رہی ہے، یعنی ہر نبی کی اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی اور یہ حیثیت رکھی کہ اس کے اوپر جو الہامی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا، اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر وحی ہوئی جو اس پیغمبر کی حدیث کہلاتی ہے، اس پیغمبر کا فرمان کہلاتی ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام نے جو اللہ کی کتاب کے مطابق زبان اپنی سے لوگوں کو رہنمائیاں کی ہیں، وہ ان انبیاء کے جو فرامین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے یہاں نام لیے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، فرمایا کچھ انبیاء کا تذکرہ ہم نے صراحت کے ساتھ کر دیا، ان کے نام لے دیے، اور کچھ کا نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اللہ کی شریعت کا نزول اللہ کی وحی کے ذریعے ہوا ہے، اور جس طرح پہلے نبیوں پر الہامی کتاب وحی جلی اور اس کے علاوہ شریعت کی تعلیمات وحی خفی کی صورت میں، پیغمبر کی حدیث کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اسی طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسم کی وحی فرمائی۔ پھر انبیاء علیہم السلام اولاد آدم سے ہیں، سارے کے سارے انبیاء اولاد آدم میں سے مذکر ہیں، رجل، عورتوں میں سے کوئی عورتیں بھی اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن کوئی عورت اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمائی۔ اور اسی طرح فرشتوں میں سے یا جنوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر نبی بنا کر مبعوث کوئی نہیں کیا۔ تو یہ شرف صرف اور صرف انسانوں کو ہے، اور انسانوں میں سے صرف مرد مذکر رجل اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے چنا، یہ کسبی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور نبی پر علم بھی وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔ تو انبیاء علیہم السلام کی فضیلتیں ہیں، بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے، بعض کو بعض سے اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، عیسیٰ بن مریم
اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی کہ وہ اللہ کی روح اللہ اور اللہ کی قدرت کی نشانی، فرمایا ایسے جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس بات پر یہ ایمان، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں، اور کسی نبی کی شان میں غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کم کرنا بھی جائز نہیں ہے اور بڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ ہم نے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا یا ہم نے ان کو سولی پہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور ان کا یہ گمان باطل ہے۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا اور ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اور آگے نگران بٹھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس نگران نے دروازہ کھولا، اندر گیا اور آ کر کہنے لگا کہ عیسیٰ تو کمرے میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی جو دروازے کے اوپر دربان تھا، نگران تھا۔ تو فرمایا ولیکن شبہ، ان کو تشبیہ دے دی گئی اسی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے اسے ہی پکڑ لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، انہوں نے انہیں ہی پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو خود ہی تو عیسیٰ ہے، اور انہیں پکڑ کر انہوں نے سولی دے دیا اپنے ہی بندے کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، اللہ کی نشانی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، انتہو، اس سے رک جاؤ، یہ شرک ہے۔ مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دنیا جہاں کے کافروں کو اس بات سے روکا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اللہ کو اس بات پر غصہ آتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پہلی قوموں کی مذمت اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ان پر میں نے اپنا غضب کیوں اتارا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بعض پاکیزہ چیزیں یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام کر دی۔ کیوں؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہت زیادہ ان کا اللہ کی راہ سے روکنا۔ یہودی اللہ کی راہ سے کس طرح روکتے تھے؟ اللہ کی کتابوں میں تحریف کر کے۔ اللہ کا حکم قرآن، اللہ کی کتاب تورات میں کچھ ہوتا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق آیت قرآنی کو بدل دیتے، اللہ کی کتاب کی آیت کو بدل دیتے۔ تو اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے۔ تحریف دین، بدعت، غلط تشریح، غلط تبلیغ، یہ سب سے بڑا روکنا ہے اللہ کی راہ سے۔ پھر اس کے بعد ہے عملاً روکنا، اور وہ کفار کرتے ہیں۔ اور جو حاملین دین کے ذمہ دار لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کر کے جب بے راہ روی دیتے ہیں، شریعت کی پابندی سے ہٹا کر شتر بے مہاری دیتے ہیں،
یا اپنی طرف سے کچھ دینی مسائل خود ہی بنا کر لوگوں میں عام کر دیتے ہیں تو گویا کہ وہ دین سے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ بدعت اسی لیے بہت ہی معیوب اور بہت ہی بری چیز ہے کہ جب کوئی بھی شخص اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے اور اپنی مرضی سے ایک رسم، ایک رواج اور ایک ثواب کا کام خود ہی بنا کر اس کو جاری کرتا ہے، اس کو عام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بدعت کو حرام قرار دیا کہ یہ اللہ کے راہ سے تو روکنا ہے۔ جب اصل دین سے ہٹا کر اپنی جاری کردہ اور اپنی بنائی ہوئی ایک چیز وہ دین بنا کر پیش کر دی جائے اور لوگوں کو اس پر عمل پہ بھی لگا دیا جائے اور لوگ اس کو کار ثواب بھی کریں، تو اصل سے ہٹ گئے، نقل پہ چل پڑے، تو گویا کہ دین سے روک گئے اور ایسے رکے کہ غلط چیز کو کار ثواب سمجھ کر رہے ہیں۔ جو سنت عمل ہے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کا عمل وہ اختیار کر لیا، اور یہی کرتوت یہودیوں کا تھا، یہی عیسائیوں کا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ امت مسلمہ کے علماء یہی کام یہ کر رہے ہیں جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں۔ تمسک بالکتاب و سنہ سے ہٹ کر جو بھی کوئی شخص کسی بھی چیز کو اچھا کہہ کر اس کو اپنائے گا جو کہ دین میں سے نہیں ہوگا، تو وہ گویا کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ بہت سے علماء اور بہت سے پیر وہ لوگوں سے باطل طریقوں سے مال بٹورتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وہ اخذہم الربا، پھر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اتارا ان کے سود کھانے کی وجہ سے۔ وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھانا۔ واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو علم میں پختگی والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا استثناء کیا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ فرمایا راسخ فی العلم علماء وہ یہودیوں میں سے یا اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے جو علم میں پختگی رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ تمسک کر پکڑتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ کی وحی کے اوپر، پھر عملی زندگی ان کی نماز کے پابند، زکوٰۃ دینے والے، اللہ پر قیامت پر ایمان رکھنے والے، تو ان لوگوں کو فرمایا ہم اجر عطا فرمائیں گے، ان کو ہم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کی وحی کو چھوڑیں گے تو وہ بہک جائیں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ذمہ داری سے علماء کے اپنانے کی ہے اور عام مسلمانوں کے اپنانے کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر رہتے ہوئے عملی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ چمٹ کے رہنا ہے، وہ جلی ہو یا خفی ہو۔ تو سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے مسائل سب سے زیادہ بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، کہا ایمان والو اوفو بالعقود، عقود، تم عقد کی جمع عقود، اوفو پورا کرو، بالعقود جو تم عہد و پیمان اپنی زندگی میں کرتے ہو۔ عقد بڑی تفسیر ہے اس کی، عقد نکاح بھی عقد ہے، بیع شراء بھی عقد ہے، مسلمان حاکم کی اطاعت کی بیعت یہ بھی عقد ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے تو یہ بھی عقد ہے۔ اب اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا وہ بھی ایک عقد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ امانت شریعت اس کا ہمیں مکلف بنایا
یہ بھی ایک عقد ہے۔ ایک آدمی سے کسی بات پر وعدہ کرتا ہے تو یہ ایک عقد ہے، اس سے پھر نہیں سکتا۔ جب دیکھا کہ مفاد دوسری طرف ہے تو کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، کبھی اس بات کو لے لیا اور اس بات کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، ایسی شتر بے مہاری نہیں ہے۔ اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود۔ تو ان سب چیزوں کو اگر کھولیں تو بہت وقت چاہیے۔ اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود۔ جو لوگ بھی اپنے معاملات زندگی میں اپنے باہمی حقوق میں غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ سب اس عہد کا عملاً انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ اصول شریعت کی صورت میں دیا ہے اس کے مطابق چلنا، اس عقد کو پورا کرنا۔ اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود۔ حضرات گرامی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی جامع آیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے جانور بھی فرق کے ساتھ بتا دیے، عام کاموں میں بھی اصول بتا دیے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے تمہارے لیے حلال کیے، الا ما یتلی علیکم، جن کو حرام کیا ہے وہ ہم نے پڑھ کر بتا دیے ہیں یا ان کا اصول بتا دیا، اللہ کے نبی نے ان کا اصول بتا دیا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور شکار میں جب تم نے احرام باندھا ہوگا تو جانوروں کا شکار نہیں کرو گے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ جواب دیا ہے قیاس کا اور عقل کا۔ کوئی کہے اللہ تعالیٰ نے کیوں شکار سے روکا ہے، کیوں روکا ہے بھائی؟ حالانکہ احرام باندھا ہوا ہے، حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، خوراک کی ضرورت ہے، بندے بھی فارغ ہیں، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ جانور بھی جنگل میں پھر رہے ہیں تو شکار کر لیں، شکار کر کے کھا لیں۔ کیوں روکا ہے؟ کوئی کہے کیوں روکا ہے؟ جواب اس کا ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا، بکرے کو حلال کر دیا اور کتے کو حرام کر دیا، جانور تو ملتے جلتے ہی ہیں، یہ کیوں کیا؟ اس سب کیوں کا کسی بات پر بھی کوئی کہے کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، سب کیوں کا جواب اللہ یحکم ما یرید، اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے جو چاہا ضابطہ بنا دیا، جو چاہا۔ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گہرائی سے آگے بڑھو گے تو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ دانائی سے بھرا ہوا ہے، وہ عدل سے بھرا ہوا ہے، وہ انصاف سے بھرا ہوا ہے، اور وہ درست ہے، اور وہی بہتر ہے، اور وہی اچھا ہے۔ اللہ تعالی نے تمام اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں وہ حلال کی ہیں، وہ تمام چیزیں جن میں نقصان تھا، جن میں اندیشہ تھا، جس میں مضر اثرات تھے، وہ حرام کیے ہیں۔ اور اسی طرح طرز زندگی میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں میں رہنا ہی بھی انسان کے لیے اس حال میں بہتر ہے جس حال میں وہ پابندیاں لگائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے وہی برحق ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اہل ایمان کو زیادہ مخاطب کیا ہے، اس لیے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ اور اصول پوری زندگی کے جو ان کے تھے، پوری زندگی کے ضابطے، وہ سب اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب بیان کیے ہیں۔ فرمایا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو، معنی ان کی حرمت کا لحاظ رکھو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ شعائر اللہ،
شاعر اللہ، اذان، مسجد، بیت اللہ، قربانی کا جانور، خود مسلمان کا وجود، سب کا احترام ہے، سب کا احترام کرو۔ اور جس جس چیز کے ساتھ دین جڑ جاتا ہے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شرعی احکام پر تنقید کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وللشہر الحرام، حرمت والے مہینے، وللہدیہ، قربانی، وللقلائدہ، قربانی کے جانور، آمین البیت الحرام، حاجیوں نے احرام باندھا ہے، بیت اللہ جا رہے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ فرمایا ان سب کا احترام کرو، سب کا احترام کرو۔ الحاصل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آگے پھر حلال حرام کے مسئلے کو کھولا۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، ودم، خون حرام، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، وما احل لغیر اللہ بہ، جو چیز اللہ کے سوا کسی کے نام کی طرف منسوب کر کے پکار دی جائے، غیر اللہ، وہ جانور ہو، وہ چاول ہو، وہ دودھ ہو، وہ پیسے ہوں، وہ کوئی چیز بھی ہو۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، وہ جانور جس کے گلے میں ہڈی پھنس جائے، جس کو لکڑی لگے، جو والمتردیہ والنطیحہ، جو گر جائے کسی کھائی میں اور مر جائے، جانور کا سینگ لگے اور مر جائے۔ وما اکل السبع، درندہ حملہ کر دے اور اس سے وہ مر جائے۔ الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ جانور جو ایسی جگہ پہ ذبح کیا جائے جہاں مشرک غیر اللہ کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہاں لے جا کر جس جانور کو پیش کر دیا گیا، وہ جانور ہی نہیں جو بھی چیز ہو وہ بھی تمہارے لیے کھانی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تمہارے یہ فال نکالنے، یہ سب حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور یہ آیات اللہ تعالیٰ نے آخر زمانے میں، اور بالخصوص یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا، آج کے دن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، کافر بے بس ہو گئے ہیں، وہ غلبہ اسلام کو مان چکے ہیں، اور آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شریعت اللہ نے مکمل کر دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسئلہ جب بیان کرتے تو حلال حرام کا مسئلہ پوچھا جاتا تو کہتے کہ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے فلاں چیز کو حلال قرار دیا، فلاں چیز کو حرام قرار دیا۔ سورہ مائدہ فیصلہ کن، سورہ مائدہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے جو احکام و مسائل، اس کی تشریح میں جو کچھ آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کر اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے اس دین اور ضابطے کو پھیلانے والے بن جاؤ، اس کو عام کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ان کو یاد کرو، ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو عام کرو۔ اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے
کہ اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیکم عنکم، جب ایک قوم نے تم کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دی۔ یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا انعام، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ جب بھی اسلام کے دشمن جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، تمہیں تکلیف دینے کے در پہ ہوں گے، اللہ اس آگ کو خود ہی ٹھنڈا کرتا رہے گا، اور اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تمہارے کرنے کے 3 کام: خود مسلمان بن کے رہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو، اور باعمل رہو، اس کے نتیجے میں تمہاری آخرت بھی بنے گی، اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین کو پھیلاتے رہو، بڑھاتے رہو، اس کے معامل رہو، اس کے مؤید رہو، اس کے ساتھی رہو۔ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، تو اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ کہا قال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسولی، اگر تم میرے رسولوں پہ ایمان رکھو گے، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی مدد کرو گے، ان کو مضبوط کرو گے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنہ، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرض حسنہ معنی صدقہ خیرات جو حلال پاک کمائی سے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ فرمایا پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحت الانہار، پھر میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہیں جنتوں کے باغوں میں بھی داخل کر دوں گا، اور پھر تمہاری ہر لحاظ سے دنیا میں بھی مدد ہوگی، آخرت میں بھی مدد ہوگی۔ تو اس لیے اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے دین کے معمر رہیں، باعمل رہیں، اور ایمان میں مضبوطی رکھیں۔ پھر عمالقہ قوم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ عمالقہ قوم بڑی قد کاٹھ والے تھے، ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ چھوٹی جسامتوں والے تھے۔ فرمایا لڑو بھائی لڑو چل کے، ان قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یا اللہ اس میں تو بڑے جابر لوگ ہیں، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے، چلو جا کر ان سے لڑو، اگرچہ وہ بڑے ہیں، مضبوط ہیں، قوی ہیں، تم ٹکرا جاؤ ان سے اور لڑو ان سے۔ کہنے لگے وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، موسیٰ ایک شرط پر ان سے لڑ سکتے ہیں کہ وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے نکل جائیں۔ لڑنا دیواروں سے ہے تم نے، وہ چلے جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ شہر سے نکل جائیں تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا 2 بندوں نے، ہارون نے، موسیٰ نے۔ دوسری تفسیر، موسیٰ نے، یوشع بن نون نے، کہا اللہ اکبر، 2 بندوں نے جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ علیہما، اللہ کا انعام تھا ان دونوں پر۔ ادخلوا علیہم الباب، تم ایک دفعہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم عمالقہ قوم کے شہر میں داخل ہو گئے تو بس تم غالب ہو، وہ پسپا ہو جائیں گے اور وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن۔ یہ ہے سبق بنیادی طور پر۔
اے اہل ایمان، وقت کی قوتیں وہ ایٹم بم والی ہوں، وہ پیسے والی ہوں، وہ فوجوں والی ہوں، وہ راکٹ لانچروں والی ہوں، وہ میزائلوں والی ہوں، وہ افرادی قوت رکھتے ہوں، وہ مالی معیشت کے طور پہ ہر چیز کے اوپر چھائے ہوئے ہوں، تمہارے پاس جو ایمان کی قوت ہے یہ قیمتی ہے، یہ قوی ہے، یہ مضبوط ہے۔ تم اللہ پہ توکل رکھو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور ہر اس طاقت سے ٹکرا جاؤ جو اسلام کے مد مقابل آتی ہے، چاہے تم جس حالت میں بھی ہو۔ فرمایا جس حالت میں بھی ہو تم، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پیچھے ہٹنے کی تو بات ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہی تو ایک کرشمہ ہے کہ ای مسلمان من ہے سو مسلمان نمبر 1 مسلمان بن جائے، ایمان میں کھڑا ہو، باعمل ہو، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہا موسیٰ نے، کہا ہارون نے، کہا یوشع بن نون نے، ایک دفعہ چلو، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں ہم تو بالکل شہر کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گے، ہم تو ادھر رخ ہی نہیں کریں گے، وہ چلے جائیں وہاں سے۔ فاذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو ان سے، فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ علیہ السلام کہہ لیں یا اللہ میرا بس میرے اپنے اوپر ہے یا میرے بھائی کے اوپر ہے، ہم دو تو حاضر ہیں۔ یہ قوم میری ڈرپوک، بزدل اور اللہ کے توکل سے خالی یہ نہیں چل رہی، میں کیا کروں؟ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یا اللہ ایسے لوگوں کا مجھے ساتھ ہی نہیں چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے اوپر 2 ہی سبب ہیں اللہ کی طرف سے شامت آنے کے، اللہ کے شرعی احکام کی حرمتوں کو پامال کرنا، یا اللہ کے دین کی محنت سے پیچھے ہٹ جانا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بزدلی دکھانا، پیچھے ہٹ جانا اور کافر قوموں سے ڈر جانا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ کیا پکڑ آئی پھر اس قوم کے اوپر؟ کیا مصیبت آئی پھر اس قوم کے اوپر؟ فرمایا اچھا موسیٰ تو بھی اتنا تنگ ہے ان سے، تو پھر فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْغَرْسِ، اللہ تعالیٰ نے پھر نکلے ہوئے تھے باہر فوج کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دیا کہ وہ کسی بستی میں داخل ہو سکیں، اپنے گھروں میں واپس آ سکیں۔ جنگلوں میں پھرتے رہے، پھر کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی دوران اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھر وہ بھی فوت ہو گئے، اور یوشع بن نون وہ نبی بن گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور اس دوران 40 سال کے عرصے میں جو نئے بچے پیدا ہوئے وہ جوان ہوئے، اور وہ ایمان میں مضبوط تھے، اور وہ ان کے جو باقی تھے جو کمزور ایمان والے جو فوت ہوئے اس حال میں سو فوت ہوئے، جو بچ رہے سو بچ رہے۔ اور پھر یہ تازہ دم اور ایمان والے لوگ جو اللہ نے ان کی جگہ پہ پیدا کیے، یہ یوشع بن نون کے ساتھ مل کر
امالکا قوم کی بستی کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اللہ نے ان کو فتح دی، تو پھر یہ اپنے گھروں کو جا سکے، اور اللہ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تم اللہ کے دین کے مؤید نہیں بنو گے تو دفع ہو جاؤ، پھر تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، کسی اور کو پیدا کر دیں گے، اور اس سے ہم اپنے دین کا کام لے لیں۔ تو یہ ہے قرآن، اس میں اصول سمجھائے اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمان ان اصولوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا اور اللہ کی رحمت خاص ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو ہمارے عام و خاص اللہ کے دین کے ساتھ سلوک رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اس کا تو یہ تقاضا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے، مسلمانوں کی بستیاں بھی ہیں، ملک بھی ہیں، آبادی بھی ہے، اے مسلمانوں اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تم پیدا ہی اس لیے ہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور سے لے لے گا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اللہ کے نہیں بنتے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بھی تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہاں سورہ مائدہ میں بھی حابیل قبیل کا واقعہ ہے، بڑا معروف ہے، سنتے رہتے ہیں۔ پھر حدود اللہ نے بیان کی ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اسی طرح ناک کان فرمایا ہم نے اپنے یہ احکام وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ان قوانین میں تمہارے لیے زندگی کے اصول ہیں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ اللہ کے ضابطے کے مطابق چلو، نہیں تو پھر ظالم بھی وہی ہیں، فاسق بھی وہی ہیں، کافر بھی وہی ہیں جو اللہ کے ان قوانین کو نہیں مانتے، اللہ کے ان قوانین کو چھوڑتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں جس چیز کو بھی اپنا کر آگے لاؤ گے وہ طاغوت ہے، اور اس سے تمہیں رکنے کا، اس کا کفر کرنے کا تمہیں حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ تبلیغ میں اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ من وعن اس کو پہنچا دو، نہیں پہنچاؤ گے تو تم نبی ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی حکم دیا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم، اگر تم اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کرتے، تورات انجیل کو قائم نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک تمہاری کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور یہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا کہ اگر اللہ کی کتاب کا تم نفاذ نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک تمہاری کچھ حیثیت مسلمہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ کھول کھول کر سارے اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔